نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے جس کو محدثین اور فقہا نے بہت سارے نام دیے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ کو یہ سورہ شفا سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے نام اسے محدثین نے دیے ہیں اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن چند فضائل اس سورہ فاتحہ کے یہاں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ ان میں سے جب کسی کو سانپ یا بچھو ڈس لیا کرتا تھا، یا اسی طرح کسی کو مرگی کی بیماری ہو جاتی یعنی مرگی کا دورہ پڑ جاتا تھا، تو صحابہ اکرام سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا کرتے تھے۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے ان کی وہ بیماری ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح سانپ کے ڈسنے کا اثر یا بچھو کے جو ڈسنے کا اثر ہوتا تھا وہ ختم ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح دوسری فضیلت جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس نے تورات، زبور اور انجیل اور قرآن کریم یعنی ساری کتابیں پڑھ ڈالی۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شابی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے گردوں میں تکلیف اور درد کی شکایت کی، تو حضرت شابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کریں، جہاں پہ تکلیف ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے وہ تکلیف دور فرما دیں گے۔ اسی طرح حضرت بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بستر پر جائے اور بستر پر جانے سے پہلے وہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لے اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد والی صورت مکمل پڑھ لے، تو وہ اس رات ساری آفات اور بلیات یعنی مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے بچا رہے گا، مگر یہ کہ کہیں اگر اس کی موت واقع ہوئی ہو تو موت کے خدشات سے اور موت کے آفات اور سختی سے وہ محفوظ نہیں رہ جا سکتا، یعنی اس کو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس کے علاوہ وہ ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ رہے گا۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر ایسے شخص پر پڑھے جس کو بخار ہو، 4 دفعہ اس کو پڑھا جائے، لیکن ترتیب اس طرح ہو کہ پہلے بسم اللہ شریف پوری پڑھی جائے، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر بسم اللہ پڑھی جائے، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر بسم اللہ پڑھی جائے، پھر سورہ فاتحہ، اور اسی طرح 34 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی بخار اور دردوں سے اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے اوپر مرگی کے دورے پڑتے ہیں یا مرگی کے جھٹکے اس پر آتے ہیں، تو اس پر اگر 7 دفعہ پڑھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت اس تکلیف کے اندر اسے افاقہ عطا فرمائیں گے، اور ایک حد تک اس کا جو مسئلہ ہے مرگی کا وہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا۔ تو بہت سارے فضائل ہیں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے، اور سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے جس کے اندر ہر چیز سے شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، یعنی کسی آدمی کے جسم میں تکلیف ہو، کسی کو کوئی خدا نخواستہ زہریلی چیز کوئی کاٹ ڈالے، تو اس صورت میں اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر اس درد والی جگہ پہ پھونکا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس تکلیف کو ختم فرما دیں گے۔ اسی طرح کسی کو اگر کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، یعنی کوئی آدمی ایسا ہے جس کے اوپر قرض وغیرہ ہے اور قرض کے خاتمے کی وہ ادائیگی نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں اگر وہ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے 7 دفعہ روزانہ اس کا معمول بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس فاتحہ پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے تو اللہ اس سورہ فاتحہ اور دعا کی برکت سے اس کے قرض کے اندر آسانی فرما دیتے ہیں اور ادائیگی کے اسباب اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ پاک اس دعا کو ہمارے لیے شفا کا باعث بھی بنائیں گے، اللہ پاک ہماری بیماریوں کے خاتمے کا ذریعہ بھی اسے بنائیں گے۔
لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے تاکہ ہر وقت سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، چاہے تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی آفت ہو، جب اس کو پڑھا جائے گا تو اللہ اس قرآن کی برکت سے، اس سورت کی برکت سے وہ بیماریاں اور وہ پریشانیاں اور جو تکالیف ہیں وہ دور فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔